بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کے ساتھ عفو اور درگزر کا معاملہ کرنے والے، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ایسے احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آج میں حلم اور بردباری پر آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اگر ہمارے اندر قوت برداشت ہو، صبر کرنے کا مادہ ہو، اور ہم عملی طور پہ حلم کہتے ہیں بردباری کو، صبر کرنے کو صبر کریں، برداشت کریں، تو بہت سی مشکلوں سے، بہت سی پریشانیوں سے، بہت سی لڑائی جھگڑوں سے، فتنے فساد سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو پینے کے گھونٹوں میں سب سے زیادہ محبوب گھونٹ وہ غصے کا گھونٹ ہے، اور کہ غصہ ہی وہ چیز ہے جو انسان کو ایک طریقے سے نابینا کر دیتا ہے اور ہر طرح کی تمیز کو ہٹا دیتا ہے۔ غصے میں انسان وہ کر بیٹھتا ہے کہ پھر کیا ہے پوری زندگی پچھتاتا رہے لیکن اس کا مداوع نہیں ہو سکتا۔ تو میں صرف ایک واقعہ سنا کر، آج اس دور کے اندر جو پرفتن دور ہے اور غصے دلانے والے غصہ بھی دلاتے ہیں، غصہ آتا بھی ہے، چاہے سروس کا میٹر ہو، گھر کا میٹر ہو، شادی بیاہ کا ہو، کھیتی باڑی کا ہو، تو ہمیں اگر غصے کو برداشت کر لیں گے تو تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ وقتی طور سے شیطان دھوکے میں دلائے گا کہ بھائی ہم تو دب گئے، یا ہم پہ ہنسیں گے لوگ کہ میں یہ تو دب گئے، دیکھو میں نے دبا دیا۔ یہ سب احساسات شیطانی وسوسہ ہیں۔ سید امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ سنا کر میں بات کو ختم کروں گا کہ کس طریقے سے، میں نبی کا واقعہ نہیں سنا رہا، صحابہ کا واقعہ نہیں سنا رہا، وہ تو بہت اعلیٰ اور رفع ہیں، ہم تو ان کی پیروں کی دھول نہیں، میں ان کی پیروں کی دھول ہی کہیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ تہجد کی، وہ فجر عشاء کی وضو سے اور فجر کی نماز پڑھتے تھے۔ اس کا واقعہ بھی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ جا رہے تھے تو کچھ مستورات آپس میں یہ کہتی جا رہی تھیں، یہ ہیں بڑے بزرگ، یہ عشاء کی وضو سے اور فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ حالانکہ اس وقت تک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جیسا ہم نے پڑھا اور کئی اکابرین سے ان کے خطاب میں سنا، اس وقت تک فجر عشاء کی وضو سے فجر کی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے یہ سوچا کہ بھائی لوگ میرے بارے میں یہ گمان رکھتے ہیں، تو انہوں نے کہا بھائی اب میں آج سے جو ہے فجر کی نماز جو ہے عشاء کی وضو سے پڑھوں گا۔ تب سے اس دن سے، اس وقت سے انہوں نے اس عمل کو شروع کیا، اور غصے کو برداشت کرنے کا بہت زبردست مادہ تھا ان کے۔ تو وہ رات، ظاہر ہے کہ جب وہ رات بھر تو جاگتے تھے، پھر صبح کو اپنے کاموں میں جو ان کے فتاوی کے کام تھے، تصحیح و تعریف کا کام تھا، اس میں مشغول رہتے۔ ظہر کے وقت، ظہر کی نماز کے بعد گھر جاتے اور گھر پر جا کر کھانا وغیرہ کھا کر اپنا عصر کے وقت تک وہ آرام کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک صاحب جیسے ہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گھر پہنچے اور کھانے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد لیٹے ہی تھے کہ ایک آدمی نے کنڈی بجائی۔ آپ گھر ابھی کیا بات ہے کہ جی مجھے ایک مسئلہ پوچھنا تھا، لیکن کیا بتاؤں، جب مجھے راستے میں بالکل آپ کو گھر آنے سے پہلے میرے ذہن سے بالکل ہی نکل گیا۔ خیر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے، کوئی بات نہیں۔ پھر آپ جا کر تھوڑی دیر اوپر پہنچے ہی تھے کہ تھوڑی دیر بعد پھر وہی شخص آیا اور کنڈی بجائی، آواز ہی، آپ پھر آئے۔ پھر آنے کے بعد جو ہے وہ آپ نے کہا جی مجھے جب اس وقت تک میں یہاں آیا اس وقت تک تو یاد تھا، جیسے ہی آپ باہر نکلے ایک دم میرے ذہن سے نکل گیا۔ خیر کوئی بات نہیں، امام ابو حنیفہ نے اپنے چہرے پہ شکر نہیں ڈالی۔ پھر تیسری آپ گئے اوپر آرام کرنے کے لیے کہ تھوڑی دیر بعد پھر وہی شخص آ گئے، اور آپ کیسے کہا کہ جی بس یہ سمجھ لیجئے کہ مجھے یاد تو تھا مسئلہ، آپ آدھی اپنے اترے ہوں گے، میں ایک دم بھول گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پھر کہا بھائی چلو کوئی بات نہیں، جب یاد ہے پوچھنا۔ پھر تھوڑی دیر بعد پھر آئے امام ابو حنیفہ آئے کہ جی اب مسئلہ یاد ہے؟ کہ ہاں جی یاد ہے۔ کہ مجھے یہ بتائیے، میں یہ مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو فضلہ ہے جسے ہم لوگ ٹٹی کہتے ہیں، یہ میٹھی ہوتی ہے یا کھٹی ہوتی ہے؟ تو اب ظاہر ہے کہ پوچھنے کا سوال ہے۔ تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہنسے اور کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا کہ بھئی اگر تازی ہے تو وہ میٹھی ہوگی، اور اگر وہ سوکھ گئی ہے تو کڑوی۔ تو بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جواب سے اس نے کہا کہ جی آپ کو کیا آپ نے چکھی ہے، کیا کھائی ہے، کیا آپ کو کیسے اندازہ؟ کہ جی مجھے اندازہ تو نہیں، میں نے، آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے محسوس کیا، جب ٹٹی تازی ہوتی ہے تو اس میں مکھیاں بیٹھتی ہیں،
تو یہ اس کی علامت ہے اس میں کچھ مٹھاس ہوتی ہوگی، اور جب وہ سوکھ جاتی ہے اس میں مکھیاں نہیں بیٹھتی تو اس کی علامت ہے اس کے اندر کچھ کھٹاس ہوتی ہوگی۔ تو یہ پوچھنے کے بعد امام حنیفہ کا یہ کہنے کے بعد وہ شخص آپ کے پیروں پڑ گیا اور کہا آج آپ نے مجھے ہرا دیا۔ بات یہ ہے کہ ہم آدمیوں میں یہ چرچا چل رہی تھی کہ امام ابو حنیفہ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ میں کون زیادہ بردبار ہے، غصے کو پینے والا ہے۔ تو کسی نے امام آپ کے لیے کہا، کسی نے امام ابو سفیان رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کہا۔ تو میں اس لیے آیا کہ میں نے ہر چند آپ کو کوشش کی کہ میں آپ کو غصہ دلاؤں، اور ایسی بات 3 بار بتایا، چوتھی مرتبہ آیا اور بات بھی ایسی بیتو کی پوچھی، آپ کے چہرے پر شکن نہیں آئی، آپ کے ماتھے پر شکن نہیں آئی، تو آج آپ نے مجھے ہرا دیا اور آپ مجھے معاف فرمانے۔ امام حنیفہ نے کہا کوئی بات نہیں، کہ امام حنیفہ چلے گئے۔ تو اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ غصہ دلانے والے غصہ دلانے کی کوشش کریں گے، لیکن اگر ہم غصے کو پی جائیں اور اس آیت مبارکہ کا عملی مصداق بنے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ کرنے والے، یہ احسان کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اپنے معاملات میں جب ایسی صورتحال پیش آئے کہ ہمیں غصہ آئے یا غصہ دلایا جائے، ہم اس آیت مبارکہ کا عملی نمونہ پیش کریں، جس کی مثال میں نے نبی کی یا صحابہ مثال نہ دے کر سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مثال دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے معاملات میں جب اس طرح کی صورتحال آئے تو اس آیت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے غصے کو پینے اور حلم اور بردباری کا عملی مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔